الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاحی قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائی عزیزو، ذی الحجہ کا یہ بابرکت اور مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے اس مہینے کے فضائل کے اندر چند باتیں عرض کی تھی اور ذی الحجہ کے اعمال کے اعتبار سے بات کی تھی، تسبیحات کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، تو اس مہینے کی فضیلت کی وجہ بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اس بابرکت مہینے کی فضیلت کی بڑی وجہ ایک اس کے اندر حج جیسا عمل ہے، اور اسی طرح اس مہینے کی فضیلت کے اندر دوسرا بڑا عمل 10 ذی الحجہ یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، قربانی کرنا۔ پچھلے جمعے ہم نے آپ کے سامنے قربانی کا حکم عرض کیا تھا کہ قربانی ہمارے نزدیک واجب ہے ہر صاحب استطاعت کے اوپر۔ تو اس قربانی کی مختصراً تاریخ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی یہ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا۔ موضوع قربانی ہے، اور ہم نے قربانی کی تاریخ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے
تو قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے، اتنی قدیم ہے کہ جب سے انسانیت ہے تب سے ہی قربانی بھی مشروع ہے۔ شاید ہی کوئی اور عمل اتنا پرانا اور قدیم ہو جتنا یہ قربانی والا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، یہ پہلی تمام شریعتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا تو اس موقع پر جو آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ جو شریعت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوئی تھی، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آ کر وہ کامل اور مکمل ہو گئی۔ لہٰذا پہلی شریعتوں کے اندر کچھ احکامات تھے، پھر دوسری تیسری کرتے کرتے ہماری شریعت کے اندر یہ کامل اور مکمل ہو گئے۔ اس لیے یہ جو جتنے اعمال آپ کو نظر آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسرے اعمال، یہ مختلف شریعتوں سے چل کر آئے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک ابتدا ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جو اولاد ہے وہیں سے قربانی کا عمل بھی شروع ہو گیا، اور یہ آیت جو ہے یہ اس کی دلیل ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی جی آپ ان کے اوپر تلاوت کریں، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو سنائیں۔ کیا سنائیں؟ نبأ ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اس لیے کہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام حضور سے کتنا عرصہ پہلے گزرے، اور تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے حضور کو وحی کے ذریعے جو علم دیا اس میں ایک ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کے نبی تمہیں بات بتائیں گے یہ حق ہوگی، سچ ہوگی۔ اس لیے یہاں پر بالحق کی قید لگائی کہ آپ آدم کے دو بیٹوں کا ان کو قصہ واقعہ بتائیں حق کے ساتھ۔ اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما، جب ان میں سے ایک نے اپنی قربانی کی، فتقبل، جب انہوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ولم یتقبل من الآخر، اور اللہ نے دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قال لأقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے بھائی کو کیا کہا؟ میں ضرور بضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال، کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ اللہ پاک صرف اس بندے کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقین میں سے ہوتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا پس منظر اس واقعے کا، تفسیر ابن کثیر انہوں نے اس واقعے کو مکمل نقل کیا ہے، ہم تو صرف مختصراً آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، یہ موقع تفصیل کا تو نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے۔ اس زمانے کی شریعت یہ ہوتی تھی کہ چونکہ دنیا کے اندر باقی انسانیت تو نہیں تھی، صرف حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تھی، تو اللہ پاک نے انسانیت کو چلایا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جڑواں جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو آپس میں جڑواں پیدا ہوئے ہیں
اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح تو آپس میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو دوسری دفعہ میں جڑواں پیدا ہوتے تھے تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا۔ اب جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی تو وہ خوبصورت تھی، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت۔ اب اس وقت کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ حابیل جو ہے یہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور قابیل جو ہے جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں سے وہ بنیادی اختلاف اٹھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ لہٰذا شروع کے اندر یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی تھی اس قربانی کو کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ جو ہے نا جس کو جلا دیتی، کھا دیتی، ختم کر دیتی، یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ تو حابیل جو تھا یہ بنیادی طور پر بکریاں وغیرہ چراتے تھے، انہوں نے ایک بہترین دمبا اعلیٰ نسل کا خوبصورت اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر جو ہے نا جی قربانی کا ارادہ کیا، اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس نے تھوڑا سا اناج لیا، اور تفسیر میں ہے کہ وہ اناج بھی کمزور سا تھا، اچھے والا اناج بھی نہیں لیا، اس نے وہ تھوڑا کمزور اناج لے کر جو ہے نا جس نے بھی رکھ دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کی جو ہے نا جی جو قربانی تھی، جو دمبا تھا، اس کو جلا دیا۔ تو نشانی یہ تھی کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل جو ہے وہ ناحق ہے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر کیا، قال لأقتلنک، تو پھر یہ قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور پھر قتل بھی کر دیا۔ علماء نے یہاں سے بھی لکھا کہ اس کائنات کے اندر گویا کہ گناہ کی ابتدا کے اندر حسد جو ہے نا جی بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر بھی قابیل کو حابیل کے ساتھ حسد ہو گیا تھا، اور حسد کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا جی اتنا بڑا اقدام اٹھایا، اور علماء نے لکھا قیامت کی صبح تک جتنے بھی گناہ قتل ہوں گے قتل کی صورت میں، سب کے اندر اس قابیل کا بھی حصہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے بنیاد رکھی ہے گناہ کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر قربانی کا ذکر ہے، اور قربانی کی قبولیت کی علامت یہاں پر اللہ نے ذکر کی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض کیا، قربانی کی روح، قربانی کی بنیاد، قربانی کی اصل دو چیزیں ہیں، ایک اس میں اخلاص ہو اور ایک تقوی ہو، اور اللہ قربانی سے ہم چاہتا بھی یہی ہے کہ تمہارے اندر کیا آ جائے، تقوی آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ان دو کا تذکرہ کرنے کے بعد علماء نے یہ لکھا کہ اللہ پاک کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں اور اسی قربانی کے گوشت کو خود استعمال کر لیتے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر جو ہے نا جی یہ احسان فرمایا، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، اللہ نے میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ یہ اللہ پاک کی خصوصیات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ پہلے زمانے کے اندر قربانی
جو اللہ کے نام پر دی جاتی تھی اس میں سے نہ خود کھا سکتا تھا نہ اپنے آل و عیال کو کھلا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ جو ہے نا جتنی پرانی ہے، یہاں ایک لفظ استعمال ہے اذ قرب قربانا، لفظ قربانی یہ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے قریبی۔ اس لیے علماء نے لکھا قربانی کو قربانی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، یہ بندے کو اللہ کی نزدیکی عطا فرما دیتی۔ اور علماء نے بڑا پیارا نکتہ لکھا، فرمایا قربانی دین شریعت اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کی بنیاد قربانی کے اوپر ہے۔ آپ نماز دیکھو وہاں پر وقت کی قربانی، آپ زکوٰۃ دیکھو وہاں پر مال کی قربانی، آپ روزہ دیکھو وہاں پر انسانی نفسی خواہشات کی قربانی، آپ حج دیکھو وہاں پر جان اور مال اور وقت سب کی قربانی۔ یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم اٹھاؤ اس کی بنیاد قربانی کے اوپر ہے۔ تو یہ قربانی یہ شریعت کے تمام احکامات کے اندر ہے۔ اس لیے اس قربانی کے اندر یہ جو ہم عمل کرتے ہیں قربانی والا عمل، علماء نے لکھا اس سارے عمل کے اندر کسی جگہ بھی عقل کا کوئی گزر نہیں ہے، کسی دانشور کی کوئی بات کا یہاں پر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ جتنا قربانی والا عمل ہے یا اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ سارے کا سارا فدائیت کے اوپر ہے، فنائیت کے اوپر ہے، جنون کے اوپر ہے، دیوانگی کے اوپر، عشق کے اوپر، محبت کے اوپر۔ عقل کا کوئی دور نہیں ہے، عقل کا گزر ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو عقل کا پجاری ہوگا وہ اعتراض کرے گا، جو عقل کے پیچھے چلے گا وہ حکمت تلاش کرے گا، جو عقل کا مارا ہوا ہوگا وہ اس کے اندر کیڑے اور نقص نکالے گا، اور جو اپنے رب کے حکم کو دیکھے گا، جو عاشق ہوگا، جو محب صادق ہوگا، جو اللہ کے نام کے اوپر مجنون اور دیوانہ ہوگا، وہ پھر وہی عمل کرے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ شیطان کی سنی، نہ عقل کی سنی، نہ اپنے جو ہے نا جی۔ اس لیے علماء نے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر صرف تسبیح لے کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر۔ علماء نے لکھا ذکر سے مراد اللہ کی ہر اطاعت ہے، ذکر سے مراد اللہ کی ہر عبادت ہے، ذکر سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کے اندر دیوانہ وار ہو جانا، اللہ کی محبت کے اندر عشق کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا، دنیا والے تمہیں لیلا مجنو کے شیری فرہاد کے قصے سنائیں گے، ان کو کیا پتہ حقیقی عشق کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے لوگوں نے گردنیں کٹوا دی، جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اولاد کے ٹکڑے کروا دیے، مال کو خرچ کر دیا، جان کو خرچ کر دیا، اولادوں کی گلے کے اوپر ابراہیم جیسوں نے چھری رکھ دی۔ یہ جب اللہ کی محبت حقیقی محبت دل کے اندر آتی ہے پھر پیچھے ساری کی ساری محبتیں جو ہے نا جی وہ قربان ہو جاتی۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے ایسا تعلق، اللہ نے نیک لوگوں کی صفات ذکر فرمائی، الذین یذکرون اللہ، فرمایا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال کے اندر۔ اللہ نیک لوگوں کو ذاکرین فرما رہے ہیں۔ ذاکرین کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہوئے بھی اللہ کا مطیع فرما بردار، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا مطیع فرما بردار، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا مطیع فرما بردار۔
یہ شریعت ہم سے مطالبہ کرتی. اور میں نے عرض کیا قربانی کی اصل اور بنیاد پیچھے یہی ہے. عقل قریب سے بھی نہیں گزری ہے اس واقعے کی. وہاں پر عقل کا جو ہے کوئی گزر نہیں ہے. ورنہ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، 85 برس کی عمر میں ایک بوڑھے کو اولاد اور بیٹے کی شکل کے اندر اللہ بیٹا دے، اور وہ بھی دوسری بیوی سے دے. کتنے ارمان، کتنی دعائیں، اور اللہ کا نبی خلیل ہے، لیکن حکم آیا ویرانے کے اندر چھوڑ دو. عقل کیا کہتی ہے؟ بھوکے مر جائیں گے. عشق کہتا ہے اللہ کا حکم ہے. اللہ کی محبت کہتی ہے اللہ نے حکم دیا ہے. یہاں پر عقل کو پیچھے چھوڑ دیا. جیسے ایک دکاندار دکان کے اوپر گاہکوں کا رش لگا ہوا، اللہ اکبر کی صدا آئی، اس نے گاہک چھوڑا، دکان بند کی. عقل والے کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہ اس وقت قیمتی گاہک کھڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، اور اس پاگل کو دیکھو دکان بند کر کے مسجد کو چلا گیا ہے. یہ کہنے والا عقل کا پجاری ہے. جانے والے نے عقل کو نہیں دیکھا، جانے والے نے اپنے اس عقل کا استعمال نہیں کیا، جانے والے نے اللہ کی محبت کے اندر جو ہے نا جو اس دکان کو بند کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آگے، بیوی بھی ایسی صابرہ شاکرہ. اس لیے میں کہتا ہوں جہاں پر یہ قصہ واقعہ گھروں کے اندر اماں ہاجرہ کا ذکر کیا کرو، اپنی مستورات کو بتایا کرو کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے، اماں ہاجرہ کی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف تربیت نہیں کی ہے، اماں ہاجرہ نے اسماعیل کی بھی تربیت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آگے پیچھے جو ہے ابراہیم تو کبھی کبھی جاتے تھے، اسماعیل کی تربیت اماں ہاجرہ نے کی ہے. اماں ہاجرہ وہ صابرہ اور شاکرہ ہیں. جب کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے، آخر میں سب پتہ چلا بول تو نہیں رہے ہیں، اچھا اشارے سے بتا دیجئے اللہ کا حکم ہے. اشارہ کیا ہاں اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد زبان چپ، فرمایا کہ اب اللہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایک زبان کے اوپر گلہ شکوہ نہیں ہے، زبان پر گلہ شکوہ نہیں ہے. آج کی عورت تھوڑی سی پریشانی تکلیف ساری خامن کی اچھائیاں برا دیتی ہے، سب کو بھول جاتی ہے، کہتی ہے اس گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا. اماں ہاجرہ کا واقعہ سناؤ، وہ جو ہے نا جی چھوٹا بچہ شیر خوار دودھ پیتا، کیا وہ منظر ہوگا. جب پیاس سے انہوں نے ایڑیاں رگڑی اور اماں ہاجرہ باغ کے اوپر صفا کے اوپر چڑھی. علماء نے بڑی عجیب بات، صفا پر چڑھ کر اماں ہاجرہ نے سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے صفا سے مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. اللہ چاہتا تو پہلے ہی چکر پر اسماعیل کے قدموں سے زمزم کو جاری کروا دیتے. اللہ نے امتحان لینا تھا. اللہ نے قیامت کی صبح تک ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ کے اندر 7 چکر لگوانے تھے، اس لیے کہ اللہ کو اماں ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی. اس کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جتنے سے بڑا بڑا بزرگ، سب کو کہا کہ تم نے بھی اماں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے. میں نے عرض کیا پیچھے قربانی بنیاد ہے. تو اماں ہاجرہ جو ہے، اب وہ قربانی کا اثر کیا ہوا، اللہ نے پانی بھی کیسا عطا فرما دی. حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی وہ ہے جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ پاک تمہارے اس مقصد کو پورا کر دیں، جس مقصد کے لیے بھی پیو گے. اور تجربات سے ثابت ہے جس نے اخلاص کے ساتھ جس نیت سے پیا اللہ نے اس مقصد کو پورا کر دی. اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرما دی. قربانی کے اوپر پھر اللہ پاک جو ہے، تو میں نے عرض کیا وہ مائے زمزم، پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ جب گلے پر چھری رکھنا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہاں پر عقل کا کوئی گزر نہیں ہے. کون سی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے ارمانوں کے بعد بیٹا ملے اور اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ دو.
عقل روک رہی ہے، عشق تقاضا کر رہا ہے، عقل منع کر رہی ہے، اللہ کا تعلق جو ہے نا جی وہ قدم بڑھا رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس اسماعیل، ابھی بچپن ہے، لڑکپن ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا ابا جان جو حکم ہے کرے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ معرف القرآن اٹھاؤ، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تاریخ کے حوالے سے اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، وہ پورا الفاظ نقل کرتے ہیں، فرمایا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ درد کی وجہ سے تڑپوں، اور کہا چھری بھی تیز کر دیجیے، اور میری والدہ کو میرا سلام کہہ دیجیے، اور میرا کرتا جو ہے نا جی ان کو پیش کر دیجیے، ہو سکتا ہے ان کو تسلی آ جائے۔ یہ ایک بچہ، ایک لڑکا خلیل اللہ کو کہہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اسی لیے پھر کسی نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ رب العزت نے پھر اولاد بھی ایسی عطا فرما دی۔ میں نے صرف اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا عمل، یہ جو 10 ذی الحج کو کیا جاتا ہے، یہ اس ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے اس واقعے کو سامنے رکھا کرو، اس تصور کو سامنے رکھا کرو، کبھی اس جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے کبھی تصور ذہن کے اندر لایا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی، اس لیے میں نے عرض کیا قربانی کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے، جانور لاؤ، کچھ وقت رکھو، اس کے ساتھ پیار محبت کرو، پھر اس کے بعد اس کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ، اور ذہن کے اندر رکھو اسی طرح مولا جب بھی تیرا کوئی حکم آئے گا، میں اب عقل کا پجاری نہیں بنوں گا، میں اس میں حکمت تلاش نہیں کروں گا، میں اس میں نکات تلاش نہیں کروں گا، میں اس میں کیڑے نہیں نکالوں گا۔ اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، ایسے ہی اللہ میں بھی تیرے ہر شریعت کے حکم کے اوپر جو ہے نا جب اپنے سر کو سر تسلیم خم کروں گا۔ یہ اصل ہے، اور اسی چیز کی جو ہے نا جی ہم سے اور آپ سے حکم ہے، اس لیے عرض یہ کرنا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو قربانی کا حکم تو عرض کر دیا، ہمارے نزدیک قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے 2 دلائل عرض کیے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ جو تم میں سے صاحب استطاعت ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہمارے عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا، ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب سے مراد اگر صرف سونا 7.5 تولے، صرف چاندی 52.5 تولے، یا اس کی مالیت کے برابر، تو آج کے حساب سے تقریباً 1,75,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنے مال کا وہ مالک ہے، چاہے وہ مال تجارت ہے یا اس کے گھر کے اندر ضروریات اصلیہ سے زیادہ سامان ہے، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، یا گھر کے اندر ایسا ڈیکوریشن کا نام و نمود اور نمائش اور زیب و زینت کا سامان ہے جو پورے سال کے اندر کبھی استعمال نہیں ہوتا، صرف زیب و زینت کے لیے ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اس کی قیمت شامل کر کے اس بندے کے جو ہے نا جی یہ سارے کا سارے چیزیں جو ہیں یہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک بندہ عید کی صبح میں اتنے پیسے کا مالک ہو گیا، یا 11ویں ذی الحج کو یا 12ویں ذی الحج جو ہے یعنی جو ہے مغرب سے پہلے وہ اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 3 دنوں کے اندر بھی اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے عید کے دنوں میں، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر گھر کے اندر صاحب نصاب 1 سے زیادہ ہیں،
گھر کے اندر صاحب نصاب ایک سے زیادہ ہے، بیوی کے پاس اپنا سونا ہے، بالغ اولاد ان کے پاس اپنی رقم الگ ہے، والد کے پاس اپنی رقم الگ ہے، سب کے اوپر قربانی ہے، ایک کی قربانی سب کی طرف سے نہیں ہوگی، لہٰذا اس کے مستقل دلائل میں آگے عرض کروں گا۔ اور اسی طرح جو ہے جانور کے خریدنے کے اندر بھی احتیاط، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نستشرف العینین والاذنین، بے عیب جانور دیکھا کرو، جانور کے اندر اگر عیب ہے تو ایسے جانور کی بھی جو ہے نا قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ عمروں کے اعتبار سے تو آسان، ایک اور مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے، اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اب اس کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر، جیسے میں نے عرض کیا آج کے دن کے اعتبار سے 1,75,000 اپنا قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی کر لیتا ہے ایسا مقروض آدمی بھی، بہتر تو یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے قرضے کی ادائیگی کی فکر کرے، لیکن اگر وہ قربانی کر بھی لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی جو ہے جائز ہے، اگرچہ قرض ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا، اگر ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، مثلا اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، قربانی واجب ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، صاحب نصاب ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے نا قرض لے کر قربانی کرے گا، نقد پیسے نہیں ہے، سونا چاندی اس کے پاس ہے، صاحب نصاب ہے، بات ذہن کو اندر رکھو، لہٰذا وہ قرض لے کر جو ہے نا کیا کرے گا قربانی، اور پھر اس قرض کو بعد میں ادا کرے گا۔ اگلا جو ہے نا ایک مسئلہ تکبیرات تشریق کے اعتبار سے، چونکہ اگلے جمعے کو شروع ہو رہی ہیں، آنے والا جو جمعہ ہے وہ 9 ذی الحج کا ہے، اور تکبیرات تشریق جو ہے 9 ذی الحج کی فجر سے، یعنی تاریخ کے اعتبار سے جو ہے نا 6 مئی بنتی ہے، 6 مئی کی فجر بروز جو ہے جمعے کی فجر سے منگل کی عصر تک 23 نمازیں، یعنی جو ہے 6 مئی سے لے کر 10 مئی کی عصر تک کل 23 نمازیں، تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے نا تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر مرد اور عورت جو ہے ان کے اوپر پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے۔ نماز کے متصل بات پڑھے، درمیان کے اندر کوئی بات نہ ہوئی ہو، اگر کوئی بات کر لی تو پھر یہ ساکت ہو جائے گی، اور پھر استغفار ہی ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔